یہ ایک سوال لکھا ہے، رات کو خواب میں بار بار نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. سمجھ گیا بات؟ نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور یہ چیز خواب کے اندر کچھ ہوتا ہے. اس کا حل بتائیں. تو سب سے پہلا تو سلسلہ یہ ہے کہ ایسے نوجوانوں کو سچے دل سے توبہ طائب ہو کے ہر قسم کی غلط کاریوں سے، ہر قسم کی برائیوں سے، اور 5 وقت کی نماز باقاعدہ ادا کرنی چاہیے، اور نماز کے بعد اپنے اس مقصد کے لیے دعا بھی کر لینی چاہیے. اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنا شرط ہے. اگر خیالات کو پاکیزہ نہیں رکھے گا، فلمیں، ڈرامے اور فضول ایسی چیزیں جو ہیں، یہ کیا نام ہے، یہ جنسی قوت کو جو جوش میں لانے والی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہرگز نہ دیکھیں جی. نہ سینما ہال میں جا کے، اور نہ ہی موبائل وغیرہ پر، اور اسی طرح فحش مناظر جو ہیں ان کو بھی نہ دیکھے. تو امید ہے کہ اس سے ایک کافی فرق پڑ جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کرنا بھی ضروری ہے کہ کھانا پینا جو ہے رات کا، کہ اس وقت رکھے کہ تقریباً 3-4 گھنٹے کے بعد سونا ہو. سونے سے 3-4 گھنٹے پہلے کھانا پینا کر لے، اور اس کے بعد پانی نہ پیے. دن کے وقت پیتا رہے بے شک جتنا مرضی، تو کھانے کے ساتھ جو پی لیا سو پی لیا، اس کے بعد پھر سونے تک پانی نہ پیے. اور جب وہ سونے لگے تو سونے سے پہلے بڑے اطمینان کے ساتھ جا کر تسلی سے باتھ روم کے اندر تو وہ پیشاب کر کے فارغ ہو، اور وہاں سے واپس آ کے تو سوئے. اور سوتے وقت وہ تیسرا کلمہ، آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ساری چیزیں 3 بار پڑھ کر تو اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے سینے پر بھی، تو اپنے ہاتھوں کو سارے جسم کے اوپر، خاص طور پر اپنی کمر پر پھیر لے. یہ چیز ہے. ایک اس کا علاج یہ بھی ہے، تقریباً ناف کے نیچے جو جگہ ہے، اس جگہ پر یا سیدنا کو اپنی انگلی کے ساتھ بغیر سیاہی کے لکھ لے سونے سے پہلے. تو انشاءاللہ تعالی اس رات میں یہ اس طرح کی صورت جو ہے وہ پیش نہیں آئے گی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی تاثیر کی وجہ سے. اب رہی دوائی، تو دوائی اس کے لیے ایک بڑی آسان دوائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیکر کے لونگ، کیکر کے لونگ بھی کہتے ہیں، لونگ بھی کہتے ہیں. پتے جو ہوتے ہیں، بریک بریک پتیاں ہوتی ہیں، پتے جو ہیں نا، وہ ان کو حاصل کر لے. بے شک ½ کلو ہو جائے یا کم یا زیادہ، تو ان کو کوٹنا ہے دوری ڈنڈے میں. دوری ڈنڈا پہلے اچھی طرح دھو کے صاف کر لیا ہو، یا پھر یہ کہ حمام دستہ یعنی چٹو لوہے کا، اور لوہے کا دستہ ہوتا ہے، اس میں اچھی طرح اس کو کوٹ کر، تو جیسے وہ کیا نام ہے چٹنی ہوتی ہے نا، اس طرح وہ کر لے. پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں. مقصد یہ ہے کہ جو اس کے باریک باریک پتیاں ہیں نا جی، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ پھس جائیں، کم از کم اتنا ہو جائے. تو اس کے بعد جتنا وہ لونگ تھا اس سے آدھی مقدار میں گڑ لے لیں بازار سے. لیکن گڑ سفید رنگ کا نہ لیں، کیونکہ اس کے اندر کیمیکل زیادہ ہوتے ہیں جو زہریلے ہوتے ہیں. بلکہ لال سرخ گڑ جو ہے نا، وہ ڈارک رنگ کا وہ گڑ لیں، اور آدھی مقدار میں. مثلا اگر لونگ جو ہے وہ اگر ½ سیر ہے، ½ کلو ہے، تو 250 گرام یہ گڑ لے لیں جی. اور پھر گڑ کو بھی لونگ کے اندر ڈال کے اس کو بھی کوٹیں. لونگ کے ساتھ جب اس کو ملا کے کوٹیں گے، لیکن پہلے لونگ جو ہے نا، اس کو لونگ جو ہے اس کی کیکر کی، اس کو پہلے اچھی طرح کوٹ لیں. اس کے بعد گڑ ڈال کے پھر کوٹیں. تو کوٹتے کوٹتے نا جی، وہ بالکل بڑی سخت سی ایک چیز جو ہے نا وہ گویا بن جائے گی. تو اس کی آپ پنیاں بنائیں، جیسے تل کی پنیاں ہوتی ہیں نا، اس طرح تقریباً جتنا لیمو کا نارمل دانہ ہوتا ہے، بہت موٹا نہیں،
بہت چھوٹا بھی ہے جی، اس کے برابر اس کی بنا لیں پنیاں، بنا کے تو وہ رکھ دیں، ایک پنی روزانہ صبح، رات کے برتن میں ڈال کے رکھے ہوئے پانی کے ساتھ، ایک پنی دوسری جو ہے وہ تقریباً مغرب کے وقت کھانے سے پہلے، انشاء اللہ تعالیٰ کھاتا جائے گا تو یہ بیماری جو ہے نا یہ رخصت ہوتی جائے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے کم 40 دن کھانا چاہیے۔